ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو وہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق پلٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آئینوں سے ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ۔ وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا سبق شامل، تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹانا دینا۔ ہے ہمارے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسے خطیب بنائیں کسے خطاب کریں۔ جس قوم کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صفائی کرنے والا حقیر ہوتا ہے، اس سے صفائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف آپ اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان لے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رشتوں پر لعنت جو کسی کا سکون چھین کر سو جاتے ہیں۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول، ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، درختوں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکڑیوں، چیونٹیوں، دیمک کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسماں سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجئے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ غصہ ایک غیر ارادی کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں کرتا۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔
گھر کی مشکل کوئی حل چاہتی ہے، مجھ سے وہ تاج محل چاہتی ہے۔ کیسی نادان ہے دنیا کی طلب، بیج بویا نہیں پھل چاہتی ہے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اپنے محبوبی حقیقی کی طلب میں کب تک در بدر خاک چھانتا پھرے گا؟ اے طلب رکھنے والے، تو اپنے اندر نگاہ ڈال۔ تو ہی تمام ناموں کا مظہر ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان تاکہ رب کو پہچان لے۔ میں کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتا، تو ہی میرے راز سن لے، تو ہی میرا رازداں ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرب یعنی تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسری میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی اپنے کی زندگی کا ایسا خوبصورت پھول ضرور بنیے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ آپ کی خوبصورتی اور خوشبو کی گواہی ضرور دے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ غمزدہ رہے جنہوں نے اپنی محرومیوں پر نظر رکھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا نقصان قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھو دیا تو یہ نقصان آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں بہت بڑی اور قابل تعریف کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اپنے دل کو اور نفس کو پاک کر لینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کی زندگی بس ایک جھلک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور تیسرا اس دوسرے منظر کے پیچھے ہوتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، شیطان ان کو جیت لیتا ہے۔ ایک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، بن مانگے بھر دی جاتی ہیں۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया में हर शख्स गम का पहाड़ उठाए फिरता है, मगर अपना गम सबको बड़ा लगता है। रुतबों में सबसे बड़ा रुतबा पैदा किया जाना है, तख्लीक में लाया जाना होता है, और हर तख्लीक पा जाने वाले को इस रुतबे पर फ़ख्र और शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की रहमत कभी अपना आप नहीं छुपाती। अल्लाह की रहमत जिस बंदे पर हो तो वो उस बंदे से ताल्लुक़ रखने वालों में तकसीम होती नज़र आती हैं। शक्र खुराक को मीठा करती है, शुक्र दुनिया और आखिरत को मीठा कर देता है। तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो ख़ुद गलतियाँ करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। तौबा की सवारी अजीब सवारी है, एक लम्हे में फ़र्श से अर्श तक दौड़ जाती है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को जीत लेती है। गुमराही भी इल्म से पैदा होती है और हिदायत भी, जैसे तरी से कड़वापन और मीठापन भी। तुम जहाँ भी रहो मोहब्बत से रहो, और जो कुछ भी करो मोहब्बत से करो। तुम्हारे अंदर एक शमा रोशन होने के लिए तैयार है, और तुम्हारी रूह में एक अंधेरा है जो रोशनी का बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, हर इंसान का दिल तुम्हारे लिए मीठा हो जाएगा। वजूद वो नहीं है जो बाल और खाल से बना है, वजूद तो वो रूह है जो बाल और खाल के बीच में रहती है। जब हम किसी उम्मीद, लालच और गर्ज के बग़ैर मोहब्बत करते हैं तो हम जन्नत में रहने लग जाते हैं। अगर तुम्हारी खुदी तुम्हें रास्ता दिखा रही है तो फिर किस्मत की तरफ पलटकर मत देखो। हर ख्याल से ख़ुद को खाली कर लो और उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल को बनाया है। बहुत बड़े और बहुत मजबूत दरख्त की इब्तिदा एक नन्हे से बीज से होती है। सब्र ज़िंदगी के मकसद के दरवाज़े खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के इस दरवाज़े की कोई चाबी नहीं है। बस यही वो काम है जो इंसान को इस दुनिया में इज़्ज़त और तारीफ़ दिलाता है, हकीकी इज़्ज़त और हकीकी तारीफ़। और वो काम दूसरे इंसानों की मदद करना है, उनको हिदायत देना, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना, उनके अंधेरे दूर करना, लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आना, इंसानों में खर्च करना। यह है वो काम जो इंसान को इज़्ज़त दिलवाता है, और वही इज़्ज़त असल होती है। हर रोज़ जब दुआएं कबूल हों तो उसके पीछे अपने रब को ढूंढा करें। जब आप बाल बाल बच जाएं तो याद रखा करें कि ये आपका रब था जिसने रुसवाई से बचा लिया। जब अचानक से मुसीबत आन पड़े तो याद रखें ये रब ही है जिसने इजाज़त दी थी इस मुसीबत को कि वो आपको आन छुए, सो वही रब निकालेगा इसको। इस बात को आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो। आपको कोई तकलीफ़ दे नहीं सकता अगर अल्लाह ताला उसको रोक ले। आप किसी इंसान को खो नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। आपको किसी इंसान के धोखे का इल्म नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये बात याद रखिएगा कि कुरान सिर्फ़ उसके दिल पर नहीं उतरता जिसके पास अल्फाज के माना और गहराई का इल्म होता है। कुरान सिर्फ़ उसके दिल पर उतरता है जो कुरान के अहकामात को मानता है। रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल अपने रब का होना चाहिए। आज के हमारे आमाल ने हमारे और उसके दरमियान फासला कम किया या बढ़ाया? आज मैंने अपने रब को खुश किया या उसके उलट किया? क्या मेरा रब राज़ी है? अगर इस हालत में मौत आ गई तो क्या मैं अपने रब का सामना कर सकूँगा? इस बात को पहले दिन से जहन में बिठा लें कि इंसान की मर्ज़ी हर चीज़ पर नहीं चलती। वो दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आता है ना अपनी मर्ज़ी से जाएगा। आपके नसीब का फ़ैसला आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा। आपका हमसफ़र, आपकी औलाद, रिज़्क़, आपके काम, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हैं।
اس کے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کی شکایت بلا وجہ ہے، ذرا دیکھ اور غور کر کہ یہ مصیبت تو تجھے میری طرف لے آئی، جو شکایت تو اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور لے گئی تھی۔ خوش نصیبی کسی چیز کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نہیں، مال و دولت کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر ہوں۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خالی وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر خوب رویا کرو، بس تم نجات پالو گے۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی، بیوی اور بچے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا، یہ سب باتیں ممکن نہیں، لیکن آپ اسے آنکھیں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پا لے گا۔ ہر آدمی کسی انوکھے عمل یا کسی انوکھے واقعے کے انتظار میں ہے۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے دوستوں کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ ایسا شخص جو اللہ کی ذات کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتی ہے۔ کسی نے جس لمحے ذات اقدس کو ہر چیز سے اوپر ماننے کی نیت باندھ لی، وہ اسی لمحے سے قلندر، صوفی، مومن اور احسان کرنے والا ہو گیا۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ دوسروں کا احساس ہونا انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کرنے کا کام ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک اور نئی سوچ تمہارے انتظار میں ہے۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہوں یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں
جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر یقین اور گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی آخرت کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو تمہیں عزت کا لباس پہنائے وہ ان باتوں سے بہتر ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں۔ جب تم دوسروں کا درد مٹانے لگو گے تو اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار ہی بازی لے جاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے، نصیب کی بنانے والی۔ تجھے تیری صحت اور تندرستی اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے،
نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہیں۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔ مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو۔ مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو اور تم پر ہی کیا منحصر ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا۔
بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے۔ مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔
برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ذلیل اور کمینے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کی شکایت نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں،
یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر اپنی ساری مصروفیات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے، خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اپنوں کو وقت دیا کریں، مشکل وقت نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا، زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ اسے کبھی مانگنی ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کرو، ورنہ گمراہی میں پھنس جاؤ گے۔
مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو سدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ تم کائنات میں نہیں رہتے بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے۔ اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی
تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا، یعنی انبیاء کو۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض، اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا غرض۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ مسلسل تکلیف اور اذیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو بالکل ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ہر وقت مصیبتوں اور مسائل کا ورد کرنے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، پھر ان کے پاس وہ بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بڑا بنائیں گے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسروں کو بے عمل اور بیکار سمجھنا، یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ بچ سکیں۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔